ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشروع ساڈی دعوت قرآن حدیث ساڈی اللہ نال بڑی تے ساڈی انشاء اللہ جی تے سانو سمجھنا تو کلا ساڈا منہج
منہج حسبون اللہ سن سمجھیرکم کھلا خالق مالک رازق داتا اس دا شان بلندے خالق مالک رازق داتا اس دا شان بلندے اس دا شان بلندے دنیا دا ہر ذرہ ذرہ موتی مٹھی وچ باندے دنیا دا ہر ذرہ ذرہ موتی مٹھی وچ باندے اسی ساجد و مسجودے اسی عابد و معبودے ساڈا اس بن نہیں کوئی بندہ ساڈا منہج حسبون اللہ ساڈی دعوت قرآن حدیث ساڈی اللہ نال پریت صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو رب العالمین ساری کائنات دا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دوستوں بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت والا دن جیڑا ہے بڑا سخت دن ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت والے دن 70,000 بندہ جن کو اللہ تعالی بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے اندر سانوں بھی شامل فرما لے 70,000 کی گل ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک پروانہ پہلی صف کے اندر بیٹھا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت کے اندر جائے گا تو سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی انہاں دے اندر میں بھی ہوا گا میں بھی انہاں دے شامل ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نعم فرمایا ہاں تو ان اندر شامل ہے ایک اور بندہ پیچھے اٹھیا کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی عکاشہ نے تسا کیا ہے کہ ہاں تو انہاں دے اندر داخل ہوئے گا اللہ دے نبی جی کیا میں اور 70,000 بندے دے اندر میں بھی شامل ہوا گا دوسرا بندہ کھڑا ہویا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کاکا عکاشہ صحابہ کاکا یا عکاشہ فرمایا لوگوں جڑا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ سبقت لے گیا کی مانے نبی پاک علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو پہلی صاف کے اندر بیٹھے نے، سوال ہوئے، پہلے ایک سوال ہوئے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں تو انہاں دے اندر شامل ہوئے گا، اشارہ انہاں دی طرف ہے کہ جیڑے مسجد دے اندر پہلی صاف کے اندر آگے بیٹھے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائے، سادہ کام کاج ختم نہیں ہوندے اور مرن تو بعد بھی کاروبار بندے دی زندگی دے معاملات یہ بات دے اندر بھی چل دے رہے، لیکن انسان دی زندگی چند گھڑیاں چند گھنٹے جیتے تے کوئی بندے نو اعتماد نہیں، انسان پھر بھی دن رات ایک کرتا ہے، یعنی جیڑا انسان پہلی صاف کے اندر نماز پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری سنائی، فرمایا جیڑا انسان پہلی صاف کے اندر نماز پڑھتا ہے، 5 وقت پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں رب العالمین دے کولو او بندے کو جنت بھی لے کے دیواں گا اور حوض کوثر تو پانی بھی پلاواں گا، حوض کوثر تو پانی بھی ملتا ہے۔ انسان نماز پڑھے اللہ اکبر اللہ تو بہرحال جیڑی گل دور نہ نکل جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو کل قیامت والا دن اینا سخت دن ہونا ہے، سورج جیڑا ہے اے نزدیک آ گیا ہے اور زمین جیڑی ہے اینے تانبے دی شکل اختیار کر لیے، اینا سخت اینا اے جناب گرم ہو گئی ہے کہ اینا رنگ کی تبدیل زمین دا ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یحشرون الکافرون ثلاثتن اسنان، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ کل قیامت والے دن 3 گروہاں دے اندر لوگ اللہ احکم الحاکمین دے کول پہنچن گے۔ اللہ اکبر اللہ جدو انی گل کیتی نا تے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی او کیڑے گروہ نے کس حالت دے اندر ہون گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری پیاری عائشہ کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ انہوں نے سواریاں عطا فرمان گے، یہ سواریاں تے بیٹھ کے تے رب العالمین کی عدالت دے اندر پہنچے، سواریاں دے کول ہون گیاں، سواریاں تے بیٹھ کے انہوں نے کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ اور دوسرا طبقہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طبقہ ہوئے گا کہ جنہاں دے چہرے مسکراتے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور اے اللہ دی عدالت دے اندر قدمہ نال چل کے پہنچ رہے ہوں گے۔ اور تیسرا طبقہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیاری عائشہ تیسرا طبقہ ہوئے جڑے پیرا تے نہیں چلن گے بلکہ سیر پر چل کے لتا اٹھا ہوں گیاں، سار زمین تے ہوئے گا تے اللہ کی عدالت دے اندر پہنچا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 گروہ دسے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی چلو یہ تو مان لیا کہ ہتھاں تے چلنا جڑا ہے پیراں تے چلنا آسان ہے لیکن سیر دے وال کیویں بندہ چل سکتا ہے؟ فرمایا عائشہ
جڑا رب العالمین انسان پیراں تے چلا سکدا ہے وہ سر تے وال بھی چلا سکدا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جڑیاں پہلیاں دو نعمتاں نے پہلے گروہ نے اللہ انہاں دے اندر سانوں بھی شامل فرما کہ اسی بھی سواریاں تے چل کے اللہ دی عدالت دے اندر پہنچ گئے اور ساڈے چہرے جڑے نے حشاش بشاش مسکران دے اللہ تعالیٰ کی عدالت دے اندر لے کے جائیے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے نا سینے تے قرآن نازل فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ زمین تانبے دی ہوئے گی. ہر بندہ یہ ہوئی کہے گا ولی ہوئے پیغمبر ہوئے نبی ہوئے سارے کہیں گے ربی نفسی اللہ سارے پڑھ لے لیکن ساڑھے کلے نفس نو ساڑھی جان نو بچا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگ چلتے چلتے سیدنا آدم علیہ السلام دے کول جان گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام کو کہ تسی اللہ دے پیغمبر ہو نبی ہو پوری انسانیت دے باپ ہو تے رب دے سامنے صرف ایک گزارش کر دیو کہ رب حساب کتاب شروع کر دے. ساڈے کولوں بڑی ذلت ہے ساڈے کولوں ٹائم نہیں لگدا ساڈا حساب کتاب شروع ہو جائے. بابا جی آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں رب دے سامنے نہیں جا سکتا میں آدم ضرور ہاں نبی ضرور ہاں پوری انسانیت دا والد ہاں لیکن رب دی عدالت دے اندر نہیں جا سکتا نہ سفارش کر سکنا کیونکہ میرے کولوں ایک غلطی ہو گئی سی. ایک غلطی دی وجہ تو رب العالمین نے مینوں جنت چوں کٹ کے نا دنیا تے سٹ دیتا تے مینوں رب دے سامنے شرم آندی ہے میں کیڑا منہ لے کے رب دے سامنے چلوں. آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کیتی تے شرم آندی ہے رب دے سامنے جاندے لیکن اسی ایڈے پاپیاں ایڈے گناہگار ایڈے خطاکار کہ اسی پاس تو ماس نہیں ہوئی غلطیاں بھی کیتی جانے پھر شرمندگی بھی نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام نے کون لوگ پہنچیں گے. آدم علیہ السلام جواب دے دیں جو جواب ملے گا اے پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے کول آن گے آگے کہیں گے سیدنا نوح علیہ السلام لو کہ تسی اللہ دے نبی دے تسی 950 سوال اللہ دی عبادت دے اندر اللہ تعالیٰ دی فرما برداری دے اندر گزاریے 950 سال تو انو جڑی مولد ملیے 950 سال تو انو وقت ملیا تے چلو رب دی عدالت دے اندر رب نو صرف اتنا ہی کہہ دیو کہ رب ساڈا سب کتاب شروع کر لوے اسی تواڈے کول اور وجہ تو نہیں آئے. اے دن بڑا سخت ہے اے دن اتنا سخت ہے کہ ساڈے پیر سڑتے نے اسی پریشان
تے رب نو صرف ایندی گل کر دیو جو جملے کہہ دیو کہ رب حساب و کتاب شروع کر لوے تے سیدنا نوح علیہ السلام کہہ گئے نہیں نہیں میں رب دی عدالت دے اندر جا کے رب نو نہیں کہہ سکتا فرمایا تسی 950 سال اللہ دی عبادت کرن والے 950 سال دا وقت گزار کے جان والے پھر چلو نا رب دی عدالت دے اندر رب نو جا کے کہہ دیو حساب و کتاب شروع کر لوے تے سیدنا نوح آندے نے میں اپنے مشرک بیٹے دی وجہ تو رب دے سامنے دعا کیتی سی تے اللہ نے مینوں ڈانٹ دتا سی لہذا میں نہیں جا سکتا اے سیدنا نوح بھی جواب دے دین گے اے چلدے چلدے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے کول آن گے اپنے موسیٰ تو اللہ دا بڑا پیارا پیغمبر لاڈلا پیغمبر ہے اللہ اکبر اللہ لیکن موسیٰ نبی جی تو آڈا قرآن دے اندر سارے انہوں زیادہ تذکرہ ہے سارے انہوں زیادہ تو آڈا تذکرہ ہے اللہ اکبر اللہ قرآن دے اندر زیادہ ایتا تو آڈے نہ تو آئیاں نے سیدنا موسیٰ نو کہن گے سیدنا موسیٰ عرضہ کر کے تانا میں رب دے سامنے جا سکتا چلدے چلدے میرے باپ پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ چلدے چلدے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کوڑا جا کے آگے کہیں گے تسی جد الانبیاء نے اللہ اکبر اللہ تے رب نو کہہ دیو کہ رب جڑا حساب و کتاب شروع کر لوے بڑیاں پریشانیاں نے تے بڑے دکھ نے تے بڑیاں مصیبتاں نے اللہ اکبر اللہ 50,000 سال دا دینے تے ساڈے کولوں نہیں گزردا پیا تے جلدی رب العالمین نوں گزارش کرو اے ابراہیم پیارے بھی اسی تواڈے مول چل کے آئے ہاں رب نو کہہ دیو صرف ایک جملہ کی حساب کتاب شروع کر لوے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میں تیرے تو جھوٹ بول چکیا سا حالانکہ جھوٹ جڑے حق دے بولے اللہ اکبر اللہ تو جھوٹ بولے نے تے مینوں اتنی شرم آندی ہے میں رب دے سامنے نہیں جا سکتا اللہ اکبر اللہ سیدنا ابراہیم آندے نے میں تو جھوٹ بولے نے لیکن رب دے سامنے نہیں جا سکتا آج تو اپنا گریبان ویکھ میں اپنا گریبان چا کرا کنے جھوٹ بولنے اسی جناب چلتے پھرتے کسے دا خیال نہیں کرتے اللہ اللہ نمازی تے پھر بھی جھوٹ بولی جاندا ہے عالم دین تے پھر بھی جھوٹ بولی جاندا ہے جے جناب کوئی وڈیرا ہے بڑا چھوٹا وہ بھی جھوٹ بولی جاندا ہے کل قیامت والے دن کولوں ڈر جاؤ میاں آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جواب دے دین گے اے سیدنا سلیمان نبی کول یوسف علیہ السلام دے کول عیسیٰ نبی دے کول آن گے سارے پاسے میاں جدوں جواب مل گیا تے پھر چلدے چلدے اے نبی بھی نال ہون گے اے لوگ بھی نال ہون گے ساری امت نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے چلی جائے گی اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمان کے سونیا اسی تواڈے کول آیا سارے نبی تے سارے پیغمبر جنہاں نوں رسالت ملیاں نے سارے نے جواب دے دیتا ہے اللہ دے نبی جی تواڈے کول آیا او میاں او تے نہ شکر دینے نبی پاک نے فرمایا لوگ جڑے جنہاں نوں نبوت ملیاں جنہاں نوں رسالت ملیاں جڑے پیغمبر تے رسول یعنی نبی پاک علیہ السلام تو آن تو پہلے سارے کہن کہ اللہ سانو نبوت دی ضرورت نہیں اللہ سانو رسالت دی ضرورت نہیں اللہ سانو امت دی ضرورت نہیں اللہ بس ساڈے ربی نفسی اللہ سانو ساڈے نفس نو بچا لے اللہ اکبر اللہ گل مختصر کرانیاں چلدے چلدے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن گے آگے کہن گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام
کہ محبوب سونے اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا تسی ساڈے پیغمبر ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کھڑے کیویں آئے ہو اللہ کر کے سونیا اسی آیا ہر پاس سانو جواب مل گیا اسی چلدے چلدے تہاڈے کول آ گئے ساڈیاں سفارشاں کرو کہ رب العالمین نوں کہہ دیو کہ رب ساڈا حساب و کتاب شروع کر لوے حالانکہ قوم نوں نہیں پتا لوگاں نوں نہیں پتا کہ کناں نوں جنت ملنی ہے تے کناں نے جہنم دے اندر جانا ہے لیکن سوال کوئی یہ کہنے لگے کہ اسی کہنے کہ رب العالمین ساڈا سوال ساڈے جڑا امتحان شروع کر دے ہوئے اللہ اکبر ساڈے کولوں کھڑا نہیں ہویا جا رہا او میاں اِنّا سجدیاں والا دین جندے تو بھی دور ہے تے میں بھی دور اللہ اکبر اللہ میرے اٹھواتے میرے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کول جان کے باقی جڑے لوگ نے نا باقی پیغمبر کہہ کے رب نفسی اللہ ساڈے نفس کو بچا لے اللہ اکبر اللہ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کول لوگ جان کے کہ اللہ جلال دے نبی اے نہیں کہن کہ رب نفسی اللہ میں نو بچا لے نہیں فرمایا امتی یا حدیث پاک اندر آمدہ رب امتی نبی پاک علیہ السلام فرمان کہ رب امتی اے اللہ میری امت نو معاف کر دے سونے ربا میری امت نو معاف کر دے اور جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے ہے تے مردیاں آردیاں کرنا ہے وہ پیغمبر رب نو کہہ رہے میں ربی امتی اللہم ربی امتی اے اللہ میری امت نو بچا لے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگ جان گے تھے اللہ دے نبی سجدے دے اندر گر جان گے سجدے دے اندر پہ جان گے محرکین نے لکھے آئے جگہ دے پیر ساتھ دے نبی مسافت دے جناب سجدے دے اندر پہ رہن گے کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جلال فرمان گے کہ اے میرے سونیا فرمایا سونیا کی گل ہے فرمایا ارفع سارا ساقا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرمان گے فرمایا سونیا اپنا سر جڑا زمین تو چک لے اللہ اکبر اللہ فرمان گے کہ 70,000 بندہ میں بے خیر حساب دے جنت دے اندر داخل کر دینا پر سونے اپنا سر تے چکوڑا اللہ دے نبی فرمان گے نہیں اللہ اے جیڑی امت زیادہ ہے تے انسان تھوڑے نے بندے تھوڑے نے تے امت زیادہ ہے اور بندے وداؤ اللہ فرمان گے ڈبل کر لے اے تاسیسیاں دے اندر کر لے اللہ دے نبی پھر بھی نہیں منن گے سجدے دے اندر پیر کے اللہ فرمان دے اے میرے سونیا محبوبا کل سننا اللہ اکبر سال تو ہوتا اللہ دے نبی فرمان دے اللہ فرمان گے سونیا ساڈے چوکنا میرے نال تے گل کرنا جی میں سونیا تو کہی جائے گا میں اوے منی جاواں گا اے جڑا تیرا لمبا سجدہ ہے نا اے میں رب اللہ اکبر کہہ رہا وا اپنا سر چک لے سونیا جویں تو کہی جائے گا میں اوے منی جاواں گا اللہ اکبر اللہ او پیغمبر تیرے میرے واسطے قیامت والے دن رب دے سامنے میاں سفارشاں کرے او پیغمبر جندا تو دے میں کلمہ پڑھیا لیکن آج دا امتی اپنی مرضی نال نماز پڑھدا ہے آج دا امتی اپنی مرضی نال شادی بیاہ کردا ہے آج دا امتی اپنی مرضی دی زندگی گزاردا ہے او میاں کل قیامت والا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو پہچان کے تے وضو دی ازاوانی وجہ تو اللہ اکبر اللہ اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اللہ فرماندے نے سال ان تو ہوتا فرمایا
سونے میرے نال کر لے گل جویں تو کہی جائے گا اوے اوے میں منی جاواں گا اللہ اکبر اللہ او میاں اے دن جڑا بڑا سخت تے تیاری کر لو اللہ اکبر اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے ساڈے جیاں کو جیاں کملیاں نو ساڈے جیاں کو جیاں کملیاں نو سونے اٹھ کے سینے لا لینا سونے اٹھ کے سینے لا لینا جب پر نبیاں نے نا کرنی اوتے میرے نبی نے کا کرنی اوتے میرے نبی نے کا کرنی سب نبیاں مل میرے آقا نو سب نبیاں مل میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا اپنا سردار بنا لینا اوتے کو سردار ایک ہو سی اوتے کو سردار ایک ہو سی اللہ فرماتے نے انا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اب یہاں دے کوثر ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اوتے ہو کوثر دا ایک موج سی سرتاج جلوہ فروز سی کون اوتے پہنچے گا کون اوتے موجود ہوئے گا اوتے کوثر دا ایک موج سی سرتاج جلوہ فروز سی اور جنہیں پی لیا جام کوثر دا اور جنہیں پی لیا جام کوثر دا سونے رب نے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماتے نے من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے جدوں یہ ساری گلاں دسیاں سارا محاورہ سنا کہ قیامت بڑی سخت دن ہونا ہے یہ قیامت والے دیہاڑے بڑے سخت دیہاڑے یہ لوگوں تیاری کر لو کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے این چھوٹی نماز پڑھائی ہے جگہ دے پیر دے کوئی کان والا آیا آگے کہتے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی کوئی میں نو ایسا عمل دسو کہ میں کرا تے اللہ میں نو تو آگی سفارش نصیب کر دے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ساتھی پریشان نہ ہو اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا کہ سونے تو چاہتے اے میرے بندے اے میرے امتی جے تو چاہتے کہ میں محمد تیری سفارش کرا تے پھر ایک عمل ضرور کر لوی کل قیامت والے دن میں محمد تیری سفارش کروں گا آؤ پہلا عمل سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ خاموشی دے نال اذان سننے والا اللہ سنن دی توفیق عطا فرما دے اذان ہو رہی ہے گپا دے اندر بیٹھے نے کوئی حیا نہیں اللہ دے آوازے دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اللہ مینو کل قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے حوض کو پانی بھی پلاوے اور میرا پیغمبر
پیغمبر میری سفارش بھی کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں سفارش اور بندے دی کرا وہ بندے نو چاہیدا زار خاموشی دے نال سنے, خاموشی نال اذان سن کے پھر دعا پڑھے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ خاموشی نال اذان سندا ہے, خاموشی دے نال اذان دے پیچھے پیچھے میں الفاظ کہندا ہے, بعد اندر یہ دعا پڑھتا ہے, تے ہمیشہ کرنے والا بندہ قیامت والے دن میں نبی کہہ رہا میں امتی دی سفارش کراں گا. اس واسطے نوجوانوں اذان ہوتے خاموشی دے نال, تے بابے آئے ہوتے خاموشی دے نال, میری ماما بہن آئی تے خاموشی دے نال. اللہ اکبر اللہ. او میاں خاموشی کہن نال نہیں عمل نال ہوندی ہے. عمل کرو گے تے کل قیامت والے دن پریشانی نہیں ہوئے گی. نبی پاک علیہ السلام وہ بندے کی سفارشاں فرمان گے. اللہ اکبر اللہ. اور دوسرا عمل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھتا ہے, صبح دی نماز پڑھنے والا بندہ اللہ بڑا دی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہہ دو آمین. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھتا ہے, 5 وقت پڑھتا ہے, بالخصوص صبح دی نماز پڑھتا ہے, تے جدوں اٹھن لگتا ہے اٹھن تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نے 10 دفعہ درود پڑھتا ہے. 10 دفعہ درود پڑھنے والا بندہ صبح روزانہ جماعت نال نماز پڑھتا ہے, 5 وقت نماز پڑھتا ہے, تے نال صبح جناب اے جڑا درود ہے مسنون درود جڑا سی نماز دے اندر پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے مسنون درود پڑھنے والا بندہ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے تے روزانہ پڑھتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے درود بڑے پیارے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے 10 دا ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ دے تے 10 رحمتاں دا نزول کرتا ہے. 10 دے درجات بلند ہوندے نے تے 10 گناہ معاف ہوندے نے. تے جڑا بندہ 2 دفعہ پڑھ لوے اونوں صرف جو کنے بن گیا نے. جڑا 3 دفعہ پڑھے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ 10 دفعہ پڑھنے والا میرے پیغمبر دے کولے کان والا آیا آگے کہتا ہے اللہ دے پاک امتی میں بڑا پریشان ہاں, اللہ اکبر اللہ مینوں کوئی وظیفہ دسو. میرے پیغمبر علیہ السلام گالی اللہ کردا ہے کہندا سونیا میں جدوں ویلا ہوندا تے میں قرآن پڑھنا وا لیکن میں تواڈے تے درود بھی پڑھنا. میرے پیغمبر فرماتے نے درود ہور پڑھیا کر. اے گل لگا سونیا چلو میں 2 گھنٹے قرآن دے تے 2 گھنٹے درود پڑھ لیا کراں گا. میرے پیغمبر فرماتے نے ہور پڑھ لیا کر. اللہ اکبر. اے دے کہنے مجبور ہو گیا کہندا سونیا جے تسی کہندے ہو تے میں چلدا پھردا بھی درود پڑھیا کراں گا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اور میرے ساتھی جے سن لے جے تو چلدا پھردا میرے محمد دے درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رب تینوں منگن دی
ضرورت نہیں ہوئے گی تو پڑھتا جائے گا اللہ تینو عزت دیتا جائے گا اللہ تینو عظمت دیتا جائے گا اللہ تیری شان بڑھاتا جائے گا تینو عزت کی کمی نہیں آئے گی درود پڑھیا کر میاں بڑی فضیلت درود دی یہ وقت اللہ تیرے آگے بھی کردا لیکن کل سنو جڑا بندہ چھوٹا ہے دس دفعہ درود پڑھتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بشرط کہ جماعت نال نماز پڑھی تے پھر جدوں گھر جان لگے اٹھن تو پہلے 10 دفعہ درود پڑھن والا بندہ اور دوسری حدیث اندر آتا ہے کہ صبح شام 10 دفعہ پڑھن والا درود کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دے نبی فرماتے نے بندے دی میں سفارش کراں گا او میاں پہلا بندہ ہوئے کہ رب العالمین دے پیغمبر نے سفارش کرنی ہے وہ پہلا بندہ ہے جڑا بندہ رضان سنتا ہے خاموشی نال پھر ان کا جواب دیتا ہے تے پھر دعا پڑھتا ہے اور دوسرا جڑا بندہ صبح شام یا صبح وقت درود پڑھتا ہے 10 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القیامت والے دن میں محمد کی سفارش کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ لاکھ درود سلام تینو تے سونا نام محمد ستان والے پیارے رب دی لاڈلے آمنہ دے تے رحمت جہان دی بن کے آن والے اللہ اکبر اللہ بچپن وچ حلیمہ دی گود اندر بچپن وچ حلیمہ دی گود اندر پیسہ برکتاں دا بن جان والے سارے نبیاں تو پیچھے آگے تے جنت وچ سب تو پہلے جان والے تیرے شان دی سونیا قد نہیں تے لقب امام اعظم دا پان والے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میں محمد دے درود پڑھتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کل قیامت والے دن میں رب العالمین دے سامنے بندے دی سفارش کراں گا اور قرآن کی آندا فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا اور تیسرا عمل جنہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا عمل تیسرا وہ بندہ جنہ دے پیر فرماندے نے فرمایا تیسرا وہ بندہ اللہ اللہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے زور دی نماز پڑھی دے پیر تو کہندے نے سونیا محبوبا مینوں کوئی ایسا عمل دسو ایسا عمل دسو کہ میں وہ عمل تے پیش کی کراں تے کل قیامت والے دن تسی میری سفارش کردے ہو سونیا تہاڈی سفارش جیڑی ہے میرے واسطے باعث بن جاوے کہ تسی میری سفارش کر سکو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکثرت السجود فرمایا اے مغیرہ گل سن لے زیادہ لمبے لمبے سجدے کریا کر لمبے لمبے رکوع کریا کر او میاں کی معنی ہے کہ 5 وقت دی نماز پڑھیا کر لمبے لمبے سجدے کرنے والا بندہ زیادہ سجدے پھر ہی ہون گے کہ بندے نے فجر دی نماز پڑھی ہے تے پھر زور بھی رکھنا پڑدا ہے پھر زور کو مکمل کردا ہے پھر عصر دا ٹائم ہو گیا عصر دی نماز پڑھدا ہے پھر عصر مکمل کردا ہے تے پھر مغرب دی نماز پڑھدا ہے پھر عشاء دی نماز پڑھدا ہے جگہ دے پیر نے اشارہ اس وجہ تو کیتا کہ کثرت السجود کہ زیادہ سجدے کرنے والا مغیرہ تو بن جا القیامت والا دن ہوئے گا میں محمد تیری سفارش کر دیواں گا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جگہ دے پیر فرمایا مغیرہ گل سن
سفارش نہیں میں سفارش بھی کراں گا سفارش کر کے رب کو جنت بھی لے کے دیواں گا ایک نعمت جنت دی مل گئی فرمایا مغیرہ جے 5 وقت دی نماز پڑھے گا پھر کل قیامت والے دن میں اپنے حوض کو سارے نالوں پہلا تینوں پانی پلاواں گا ایک بازیاں دی شان اللہ نے ہمیں نہیں بڑھائی اس واسطے کہ چاہتے ہو اللہ کے نبی سفارش کرن پھر اذان مکمل سنو خاموشی دے نال سنو اوندا جواب دیو تے دعا پڑھو یہ دعا یاد نہیں تے میں گناہگار یاد گوا دیواں گا کہ دوسرا جڑا عمل فرمایا جڑا بندہ صبح شام یا صبح ٹائم کرتا ہوا درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے پڑھدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں دی میں سفارش کراں گا اور تیسرا بندہ ہوئے جڑا 5 وقت دی نماز پڑھنے والا زیادہ زیادہ سجدے رکوع کرنے والا بندہ اللہ اکبر اللہ اور چوتھا مرتبہ نبی فرماندے نے فرمایا کائنات والے ہو کل قیامت والے دنوں بندے دی میں سفارش کراں گا جڑا بندہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا اپنے ماں باپ کا خیال کرنے والا بڑی عزت کرنے اپنے باپ کو انج پہ جانے اللہ اکبر اللہ یاری کرنے باپ دا کوئی تم نوجوان ایسے نظر آنگے اپنی ماں کی قدر نہیں کرتے اللہ اکبر اللہ اور میاں ماں باپ کی قدر نہ کیتی تے سفارش نہیں ملنی اللہ اکبر اللہ سفارش نبی پاک نے نہیں کرنی اور پنجواں عمل جگہ دے پیر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ ایک دوسرے نال محبت کردا ہے اللہ دی رضا واسطے کردا ہے میں تہاڈی عزت کرنا اللہ دی رضا واسطے تسی میرے نال اچھے طریقے نال پیش آندے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے میں تہاڈی میری خدمت کردے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جب ایک دوسرے بندے دا ہمسائے مسلمان دا تے غیر مسلمان دا اللہ اکبر اللہ ایک دوسرے دا خیال رکھن والا بندہ ایک دوسرے نال محبت کرنے والا بندہ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے نال محبت کردا ہے ایک دوسرے دے نال اچھے طریقے نال پیش آندا ہے ایک دوسرے دا خیال رکھدا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے کل قیامت والے دن اے بندے دی میں بھی سفارش کراں گا اور قرآن نے فرمایا من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ فرمایا کہ لوگوں یہ چاہتے ہو سفارش میں محمد تہاڈی کراں تے پھر اے جڑے عمل نے انہاں نوں کرنے والے بن جاؤ عمل بہت نے پھر کوئی موقع ملیا تے دساں گے واخر دعوانا الحمدللہ